important point that you have raised. If you allow, I will try to give you a little contextual answer, context of this. دیکھیں کشمیر کے بارے میں جو ہے نا, there are few facts that need to be understood. First is پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے کے اٹوٹ ہیں. کشمیر پاکستان کی شہرت تھا, ہے اور رہے گا. پھر جب آپ اور میں بڑے ہو رہے تھے اور ہمارے بچے بھی آگے بڑے ہوں گے, بڑے ہو رہے ہیں, ان کے بچے بھی بڑے ہوں گے, تو there is only one voice that comes from پاکستان, کہ کشمیر بنے گا پاکستان. And only one voice that comes from کشمیر. پاکستان ہمارا ہے, ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا. Nothing can change that. Because the path that the people of Pakistan and people of Kashmir have adopted over decades is based on principle. It is a legal, constitutionally, internationally بالکل پروون پوائنٹ ہے کہ جی یہ جو unfinished agenda ہے پارٹیشن کا, it has to be decided as per the UNSC resolution, and the right of self-determination rests with the Kashmiris, this side, that side, کہ انہوں نے پاکستان میں شامل ہونا ہے یا ہندوستان میں شامل ہونا ہے. ہمیں ایبسولوٹ کلیئر ہے, اس ہال میں بیٹھے ہر سیٹ کو کلیئر ہے, آپ خود کشمیر سے ہیں, آپ کو کلیئر ہے کہ once this question is put, the Kashmiris here and there will have only one answer, کہ we will join Pakistan. Why? It's not only because کہ ہمارا مذہب ایک ہے, ہماری ثقافت ایک ہے, ہماری سوچ ایک ہے, ہمارا ورلڈ ویو ایک ہے. It's also because over last almost 80 years, if anybody, not only in Pakistan here, if anybody has actually seen the brutal face of this Hindu Rashtra, it is the people of Kashmir. Up front close. کہ یہ ان کا گھنونا چہرہ ہے کیا؟ آپ مجھے بتائیں, آپ کی جو ادھر فیملیز ہیں جو وہاں سے ہجرت کر کے آئی ہیں, کون چھوڑ کے آتے ہیں اپنے باپ دادا کی قبریں اور علاقوں کو؟ کیوں چھوڑ کے آئے؟ 1947 سے 48 سے چھوڑ کے آ رہے ہیں, کیونکہ وہاں ظالم اور جابر نظام ہے. Who in his right senses is going to case کہ یار وہ جو ہے نا ہم نے ادھر جانا ہے؟ Nobody will do that. And secondly, over a period of time, despite whatever جو انڈینز اور ان کے پراکسیز اور کرتی رہی ہیں, کہتی رہی ہیں, one thing is now proving absolutely clear کہ پاکستان, the ideological state of پاکستان, جو کلمے کی بنیاد پہ بنی ہوئی ہے, کیونکہ یہ حقیقت کوئی نہیں جھٹلا سکتا, it is one of the most consequential state of the present world. یہ اللہ کا معجزہ ہے, اور یہ اللہ یہ معجزہ دکھاتا رہتا ہے. کبھی مار کے حق میں دکھا دیا, وہ خادم الحرمین و شریفین ہے تو ہم محافظین حرمین و شریفین, یہ اللہ کی طرف سے ہیں. تو کشمیریوں کا فیصلہ پکا ہے. اب انڈیا نے کچھ تو کرنا ہے, کیونکہ میں نے کہا وہ چانکیا کتیلا کی اولادیں ہیں جن کے ڈی این اے بھی جو ہے پتہ نہیں کہاں کہاں ملتے ہیں, جن کا پتہ نہیں مدر کس کی ہے اور فادر کس کی ہے, کون سا مدر لینڈ ہے کون سا فادر لینڈ ہے, انہیں چین تو آنا کوئی نہیں ہے. تو they have been trying multiple things. What they have been trying? ایک تو انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں 3 کام کیے. One is appeasement. ان کا ان کو خرید لو, اربوں روپیہ لگائے ڈالروں میں. Were they able to buy the Kashmiris over there, the Muslims in India? پوچھیں آج ہندوستان کے مسلمانوں سے, کشمیریوں سے, سکھوں سے پوچھ لیں, منارٹی سے جا کے پوچھ لیں, ان کے عدالتوں سے پوچھ لیں, اور کہ یار ہمت کر کے حوصلہ کر کے بتا دو کہ یہ لوگ کیا, تو بتائیں گے کہ کیا ان کس لیے. The Kashmiris told we are not for sale. Then they tried in parallel coercion. Do you know that Indian illegally occupied Jammu and Kashmir is the most garrisoned place in the world or in this world? 10 لاکھ کے قریب وہاں پہ انہوں نے سیکورٹی فورسز, سی پی آر ایف, پولیس, انٹیلیجنس ایجنسی کے بندے ڈالے ہیں. آپ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں این او سی کے بغیر نہیں جا سکتے. آپ کے چاہیں جس وقت گھر میں گھس جائیں, جس بچے بچی کو اٹھا کے لے جائیں, بلڈوز کر دیتے. It's not happening over there. And then they tried the legal
کہ 35A 370 یہ کر دیں گے, شامل کر دیں گے, فلانا کر دیں گے. لیکن وہ جو جذبہ ہے پاکستان کا مقبوضہ کشمیر میں, اس کو تو ہلا نہیں سکے. So then they had a problem. So what they did, they decided in parallel, کیونکہ کام یہ سارے پیرلل میں کرتے ہیں. ان کا اچھا یار یہ یہاں تو ہم وہ ان کو نہ جنت بنا کے دکھا سکے ہیں, نہ ان کو جو سا ہم ان کو ڈرا سکے ہیں, نہ دھمکا سکے ہیں. اور ان کا اچھا یہ کام کرتے ہیں کہ یہ جو سا نا پاکستان کے اوپر جو سا نا وہی کشمیر میں کرتے ہیں نا, کبھی پہلگام کا ڈرامہ, کبھی پلوامہ کا ڈرامہ, اور ہم کشمیر پاکستان کو چھوٹا کر کے دکھاتے ہیں. تو 2019 میں بھی طبیعت صاف ہوئی تھی, 2026 یہ جو اپنا 25 ہے اس میں تو اگلی پچھلی طبیعت صاف ہوگی کہ ہم دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں جی پاکستان یہ تو لڑ ہی نہیں سکتا, یہ تو کسی قابل ہی نہیں ہے. اس وقت آپ نے اس وقت کی ویڈیوز اگر پرانے تو نکال کے دیکھ لیجیے گا کہ وہاں پہلگام کے کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں, اور بھائی تمہاری سیکورٹی کدھر تھی, یہ کیا ڈرامے کر رہے ہو, کہاں سے آئے, کدھر گئے. سب سے پہلے سوال انہوں نے شروع کیے, اور جب یہاں سے الحمدللہ مار پڑنی شروع کی, سب سے زیادہ نعرے بھی وہیں پہ لگے, نعرے تکبیر, تو وہ بھی الٹا پڑ گیا. تو دین دے کیم ٹو دی another option, ان کا کہ ان کے اندر آگ لگا. تو اس کے ایلیمنٹس ان کو پہلے سے وہ JKLF کی شکل میں موجود ہیں. اب انہوں نے وہ کہانی شروع کی, لیکن اس بار واردات جو سی ہے تھوڑی سی باریک ہے. باریک یہ ہے کہ اس کے پیچھے رکھا ایک حقوق کا لبادہ. وہ جو میں نے آپ کو شروع میں عرض کی نا کہ آپ کی حقوق رائٹس, کیونکہ یہ تو ہم نے ذہن میں ڈالنا ہی نہیں کہ یار ہماری آبلیگیشنز کیا, کہ ہمیں یہ حق چاہیے. لیٹ می ناٹ گو انٹو دی ڈیٹیلز, بٹ آئی ایم ون تھنگ وی آر ویری کلیئر کہ اگر پاکستان کا سب سے لاڈلا جو بچہ ہے نا وہ کشمیر ہے. سب سے لاڈلا ہمارا بچہ پاکستان کا. سارے اس ریاست کے بچے ہیں نا, میں آپ سارے, ریاست ماں اور باپ کی جگہ ہوتی ہے, اس کا لاڈلا ترین بچہ کشمیر ہے. اگر حقوق کی بات کی جائے, اگر فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کی جائے, اگر وسائل پہ بات کی جائے, اف یو آر فرام کشمیر, اگر آپ اس کو جھٹلا سکتے ہیں تو آپ خود بتا دیں گے نہیں سر اس کو زیادہ ملتا ہے, ہمیں کم ملتا ہے. یو کانٹ ڈو دیٹ. سے سب سے لاڈلا. تو حقوق کے اوپر انہوں نے گیم چلائی. ریاست نے کہا کہ ریاست کو اس وقت بھی اندازہ تھا کہ ان کے پیچھے جو سا نا یہ چیزیں, ان کا کہ یہ خود ایکسپوز ہوں گے اپنے آپ, اور ایکسپوز ہوئے. بیکاز دین دے اسٹارٹیڈ کمنگ ٹو دیئر ایکچوئل ایجنڈا. دی ایکچوئل ایجنڈا اسٹارٹیڈ فرام کہ جی وہ جو وہاں سے کشمیری آئے ہیں ان کی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے. اور اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ اس لیے نہیں کہ آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی نے کہا ہے, اس لیے کہ ہم نے کہا ہے, اس لیے نہیں کہ آئین یہ کہتا ہے, اس لیے کہ ہم آئین لکھیں گے. تو ریاست نے اس سے بھی کتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. تو کہا آپ الیکشن میں آئیں, آپ MLA بنے, آپ اس کے اندر میجورٹی بنے, آپ آئینی اور قانونی طریقے سے جو کرنا چاہتے ہیں کریں, اگر نہیں آئین قانون سائڈ پہ ڈنڈے کے زور پہ کریں گے. تو منوپلی آف وائلنس تو صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے میرے بھائی. اگر منوپلی آف وائلنس اور موب کو دے دیں تو دین ایوری ون کین کم ود ہز اون ڈیمانڈس اینڈ ہز اون آئیڈیاز. تو پھر یہ فتنہ الخوارج والوں کے ساتھ کس بات کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم, یہ فتنہ ہندوستان کے خلاف کس بات کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم. ہاں یہ تمہارے پاس بندوق ہے تو تم چلو اب چلاؤ. تو state has acted very prudently. State had acted very wisely. And state is being very, very restrained. گو کہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ سب کے سامنے واضح ہوتا جا رہا ہے. یہ 12 سیٹوں پہ بھی واضح ہوا. ابھی 4 دن پہلے 28 کو میرا پہلے and you saw a tweet that was made by one of their platforms and being circulated in their social media. ہے تو اس قابل نہیں کہ پڑھی جائے, لیکن اس کو پڑھے بغیر جو ہے نا یہ مسئلہ جو ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. I think یہ کہتے ہیں سردار ابراہیم اور سردار قیوم جیسے لوگوں کے گناہوں کی سزا آج ہم سب بھگت رہے ہیں. ان غداروں نے قبائلیوں کے ساتھ مل کر اپنی ہی ریاست تقسیم کروائی.
لا حول ولا قوت الا باللہ. کس کی ریاست تھی وہ؟ ہری سنگھ کی ریاست تھی. کس کے خلاف بغاوت کی تھی انہوں نے؟ ہری سنگھ کے خلاف، ڈوگرے کے خلاف بغاوت کی. تو آپ یہ ہری سنگھ کا بیانیہ پڑھیں. آپ چاہتے ہیں کہ یہ گریٹ پیپل، یہ مجاہد اول، جن کے نام سن سن کے ہم بڑے ہوئے، جن کا دلوں میں ہمارے اور ہر کشمیری، ہر پاکستانی کے دل میں تقدس ہے، ہم نے تو ان کی کہانیاں سنی. ہم نے کرنل محمد خان کی کہانیاں سنی. ہم نے تو پونچھ میں، راولا کوٹ میں ان پہلے بہادر لوگوں کی کہانیاں سنی جو کھڑے ہوئے ہیں. کس کے خلاف؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ظلم کیا تھا. سو دی ایجنڈا از کلیئر، از کمنگ آؤٹ. جب وہاں کھڑے ہو کے آپ تقریریں کریں اور یہ کہیں کہ یہ قابض فوج کو یہاں سے نکال دے. کون ہے قابض وہاں پہ فوج؟ کس فوج کی بات کریں؟ کون سی فوج ہے؟ پاکستان کی فوج ہے. کیا ہے پاکستان کی فوج؟ 1 لاکھ سے زیادہ تو کشمیری ہیں اس فوج کے ساتھ جڑے ہوئے. بہترین ہمارا سپاہی ہے، ہمارے جنرل ہیں. اس وقت ہمارے 2 کور کمانڈر، ہمارے پچھلے پنڈی کے کور کمانڈر کشمیر کے اندر جو تھی، اس کے کور کمانڈر کشمیر کے تھے. یہ ہے پاکستان کی فوج. رشتہ پتہ ہے آپ کو ہمارا اور فوج کا اور کشمیر کا؟ یہ تل پترا جو ہے کشمیر میں ہے، جہاں پہ پہلی بار خون دیا تھا کسی نشان حیدر نے. کس نے دیا تھا؟ یہ گجر خان کے کیپٹن سرور شہید تھے، سلام ان پر. کدھر جا کے دیا تھا؟ تل پترا میں دیا تھا. کس کے لیے دیا تھا؟ کشمیر کے لیے دیا تھا. یہ آخری جو نشان حیدر ہے ہمارے کیپٹن کرنل شیر خان، اللہ درجات بلند کرے، حوالدار لالک جان شہید، اللہ ان کے درجات بلند کرے، کارگل میں جا کے جان دی تھی. کتنے فوجیوں نے، کتنے پاکستانیوں نے، کشمیریوں نے کشمیر میں جا کے خون دیا. تم کون ہو جو کہ کہتے ہو یہ قابض فوج ہے؟ اس کو بلانا چاہتے ہو جو تمہارے وہاں پہ کشمیر میں بچے بچیوں کو ریپ کر رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، آج سے نہیں 8 دہائیوں سے کر رہے ہیں. کس کا ایجنڈا بول رہے ہیں؟ اور پھر جو ان کا سوشل میڈیا سسٹم ہے، وہی جو کاروائی میں نے کہا نا، ایک ایکو سسٹم بن چکا ہے نا پاکستان میں. وہ جو سا ہے، وہ جو ڈالتے ہیں وہ پھر تھک 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 گھومتا ہے. اس میں ڈالیں، یہ مار دیا، وہ مار دیا. وہ بندے پھر آپ ویڈیو آ رہی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم الحمدللہ زندہ ہیں. یہ میں نے اپنی تصویر دیکھی کہ مجھے مار دیا گیا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کہیں پہ وہ مسجد کے امام بتا رہے ہیں کہ نہیں جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ہماری مسجد پہ کوئی قبضہ نہیں ہوا، کوئی کسی ظالم فوج میں آگے کچھ نہیں کی. اور فوج کا تو تعلق ہی نہیں اس معاملے سے. This is the Azad Jammu and Kashmir government, backed by their brave and very brave and valiant AJK police, backed by the civil armed forces. بہادری آپ کو اندازہ ہے اس AJK پولیس نے، یہ کیونکہ یہ کہ وہ کس کے خلاف کھڑے ہیں؟ وہ سب انسپیکٹر نعیم اسی علاقے کا تھا، راولا کوٹ کا تھا، اسی قبیلے کا تھا. اگر یہ قبائلیت اور عصبیت اور زبانیت پہ ہی بات کرنی ہے، زندہ اس کی آنتڑیں نکالی ہیں انہوں نے. سمر بھائی زندہ انہی کے لیڈروں کے آواز پہ، انہی کی آرڈروں پہ کھڑی ہے آپ کی پولیس. آپ کی جموں اینڈ کشمیر کی پولیس کھڑی ہے، بیکاز دے نو کہ فرام ویئر دے آر کمنگ. اور کوئی جو ہے نا، یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا، کشمیر بنے گا پاکستان، ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، کوئی اس کے درمیان نہیں آ سکتا. نتھنگ کین چینج دیٹ. کوئی کنفیوز کرنے کی کوشش کرے، کوئی اس کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کرے، کوئی نہیں کر سکتا. سو دے وانٹڈ کوشن وائلنس کہ الیکشن نہ ہو. الیکٹورل پروسیس ہے، وہ چل رہا ہے، اسمبلیز ہیں، بن رہی ہیں، بنے گی آگے. دی آنسر جو آپ نے کہا، آنسر کدھر ہے؟ آنسر از ان کانسٹیٹیوشن، آنسر از ان رول آف لا. بٹ نو بڈی کین بی گیون فری پاس آن دی بیسس آف کوشن اینڈ وائلنس. جس نے جو ظلم کیا ہے، جس نے کسی کو قتل کیا ہے، کسی نے جو ظلم کیے ہیں، اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا ایز پر دی آئین، ایز پر دی کانسٹیٹیوشن. وی ہیو ٹو فالو دی پاتھ آف کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. That is what we need to do.